ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع سنن حبیب اللہ، اما بعد۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جو عقائد بیان فرمائے ہیں اپنی معتبر کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر، وہ حقیقت اہل سنت والجماعت کے لیے گویا کہ ایک نجات کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، وہ عقائد کون کون سے ہیں اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ میں نے پہلے چند ویڈیوز کے اندر حضرت شیخ رحمہ اللہ کے عقائد کو بیان کیا ہے، تو ان میں سے حضرت شیخ رحمہ اللہ شیعوں کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ گویا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ شیعوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں اور روافض کے اقسام بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک شیعوں کی قسم ہے مفوضہ شیعہ۔ ان کے عقائد کیا ہیں اس کے بارے میں حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی معتبر کتاب غنیۃ الطالبین ہے، جو کہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ صرف ہم نہیں مانتے بلکہ اہل بدعت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی ہی کتاب ہے۔ اسی لیے تو اہل بدعت نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور حضرت شیخ رحمہ اللہ کے نام پہ انہوں نے شائع بھی کروایا ہے۔ اچھا، تو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے روافض میں سے ان کی جو ایک قسم ہے مفوضہ شیعہ، ان کا ایک عقیدہ یہاں بیان فرمایا کہ وَأَمَّا الْمُفَوِّضَةَ فَهُمُ الْقَائِلُونَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ تَدْبِيرَ الْخَلْقِ إِلَى الْأَئِمَّةِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقْدَرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخلق للعالم وتدبیرہ، کہ جو مفوضہ شیعہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تدبیر یعنی تصرف کو ائمہ کے حوالے کیا ہے، جیسا شیعہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی قادر ہیں مخلوق پر، یعنی سارے جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مختار کل بنایا، تصرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کیا، تدابیر کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ یہ شیعوں کے فرقے مفوضہ کا عقیدہ ہے۔ یعنی حضرت شیخ رحمہ اللہ ان کا رد فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیعوں کی اقسام میں ہیں، شیعوں کی قسمیں ہیں، ان میں سے جو یہ قسم ہے مفوضہ، ان کا یہ عقیدہ یہ بھی غلط ہے، قرآن و سنت میں سے نہیں ہے۔ اچھا، آج کل جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں نام نہاد اہل بدعت، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا ہے، ساری کائنات کے اختیارات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات وہ عطائی ہیں۔ اور شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، جیسا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی، تو اب فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا نہیں ہو سکتا بلکہ روافض کا عقیدہ ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ روافض کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جو کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہوں اور مختار کل مانتا ہوں، تو وہ سنی نہیں، سنی تو اپنی جگہ بلکہ وہ شیعہ ہے، جیسا کہ آپ نے میں نے آپ کو حوالہ وہ آپ کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اہل سنت کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روافض کے ساتھ جو کہ دشمنان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، ان سے عداوت بھی، ان سے عداوت، ان کے عقائد سے عداوت بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے روافض سے بھی بچائے ہے، اور نیم روافض جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، حقیقتاً وہ سنی تو نہیں بلکہ روافض ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں فرقوں ضالہ مضلہ سے بچائے۔